استاد کی رہنمائی میں مطالعہ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ تو کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد اس کو یہ بتاتا ہے کہ کون سی کتابیں پڑھنا وہ تمہارے لیے مفید ہے، تمہارے عقیدے کے لیے اس میں سلامتی ہے، اور کون سی کتابیں ہیں جن میں زہر بھرا ہوا ہے۔ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ یہ جو نظریہ اور فکر رائج ہوگی ہے نا کہ فلاں کتاب کو نہ پڑھا جائے، فلاں مولوی سے دور آ جائے، شاید یہ کوئی نئی بات آ گئی ہے۔ یہ اب لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں علماء، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظریے سے آگے کہ کوئی چلا نہ جائے، کوئی بدعتیوں کی کتابیں پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اتنے کمزور عقیدے ہیں ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس طرح کی الٹی سیدھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ علماء سلف کے یہاں سے چلتی آ رہی سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ صحابہ تابعین کے دور سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو بتاتے تھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کن کتابوں سے دور رہنا چاہیے، کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اردن کے عالم دین ہے شیخ مشہور بن حسن آل سلمان، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتب حذر منها العلماء، کتب حذر منها العلماء، وہ کتابیں جن سے علماء نے ڈرایا ہے، تحذیر کی۔ اگر انسان یہ کتاب پھر ایک نظر سے گزر جائے تو اس کو کم از کم یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمیشہ سے علماء بعض کتابوں سے ڈراتے آئے ہیں کہ طالب علم ابتدائی طلب میں ان کتابوں سے دور ہے، ان کو نہ پڑھے، ان سے بچ کے رہے۔ ایک بزرگ تھے امام احمد برہ کے دور میں، حارث المحاسبی، حارث المحاسبی، اور بڑے زاہد و عابد تھے، اور انہوں نے بعض کتابیں لکھی اسی زہد وغیرہ کے حوالے سے اور تعلق باللہ کے حوالے سے۔ لیکن ان کی کتابوں میں جہاں تصوف اور تزکیہ اور احسان اسلام کے مسائل تھے، وہاں جو بعض بدعی باتیں، ایسی باتیں جو سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین نہیں کیا کرتے، تو اس طرح کی بعض باتیں بھی تھیں، بعض ضلالات بھی تھیں۔ ایک محدث سے ابو زرع رازی رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا کیا ہم حارث محاسبی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایاک وہذہ الکتب ہذہ کتب بدع وضلالات، حارث محاسبی کتابیں نہ پڑھا کرو، اس میں بہت ساری بدعتیں اور گمراہی ہیں۔ علیک بالاثر، صحابہ و تابعین کی کتابیں پڑھا کرو۔ فإنك تجد فيه ما يغنيك، قيل له في هذه الكتب عبرة۔ تو ان سے کہا گیا کہ جو کتابیں ہیں نا یہ تو بڑی نصیحت ہے ان میں، یعنی بڑا دل نرم ہوتا ہے۔ کہا جائے نا کہ فلاں واعظ کو نہ سنو، فلاں کتاب نہ پڑھو، تو آگے سے لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی بات دل پہ لگتی ہے، وہ بڑی لاجیکل بات کرتا ہے جی، اس سے تو میں نے دیکھا ہے لوگ اس کی باتیں، لوگ نا اس کی باتیں سن کے رو رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، کہتے ہیں لوگ اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔ امام زہر رحمہ اللہ نے فرمایا من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة، هل بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع۔ کہتے ہیں یہ بات سمجھ لو کہ جس بندے کے لیے اللہ کی کتاب میں عبرت نہیں ہے نا، وعظ و نصیحت نہیں ہے، اس سے کہیں وعظ و نصیحت نہیں ملے گی۔ یہ وہی ایک ڈوپامین والی کیفیت ہے، وہ فلاں کتاب پڑھتا ہے، فلاں وائز کو سنتا ہے تو اس کو اثر ہو جاتا ہے، یہ اثر کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے اثر ہی لینا ہوتا تو وہ خالص کتاب و سنت کے علوم میں اس کو مل جاتا۔ کیا تمہیں بات پہنچے کہ سفیان نے اور امام مالک نے، امام اوزاعی نے جو سنت کے ائمہ، انہوں نے ایسی باتیں کی جو حارث محاسبی نے لکھی؟ کیا انہوں نے دل نرم کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اس طرح کی باتیں کی ہیں جو حارث محاسبی نے کی؟ تم لوگ کتنی جلدی بدعت کی طرف چلے جاتے ہو۔ تو گیا انہوں نے اس کو روکا۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی، ورنہ یعنی آپ کہنے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی یعنی باتوں سے کہ علماء سلف اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹوں کو منع کر رہے ہیں کہ فلاں کتاب نہیں پڑھنی، فلاں کے پاس نہیں جانا۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے استاد کی رہنمائی میں مطالعہ شروع کرنے کا، کہ استاد جو ہوتا ہے نا وہ ربانی ہوتا ہے۔ اگر واقعی وہ ربانی ہو، یعنی ایسا استاد آپ تلاش کریں جو ربانی عالم ہو۔ اور ربانی کا معنی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں جیسا کہ الذی یربی علی صغار العلم قبل کباری، کہ ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو پہلے چھوٹے علم سے آغاز کرواتا ہے پھر بڑے علم تک لے کر جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ استاد آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ کسی بھی فن کی ابتدائی کتاب کون سی ہے، متوسط کتاب کون سی ہے، اور انتہائی کتاب کون سی ہے، اور اسی مطابق آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے اگر فقہ پڑھنی ہے تو یہ ابتدائی متون ہے، اس کے بعد یہ متون ہے، اس کے بعد یہ موسوعی کتابیں ہیں، یعنی آخر میں آپ المغنی پڑھیں، المحلہ پڑھیں، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیں، فتح الباری پڑھیں، یہ بڑے بڑے موسوعات آپ نے کب جا کے پڑھنے ہیں۔ اگر طالب علم کو یہ باتیں نہ پتہ ہو تو کیا کرے گا؟ آج اس نے سنا کسی عالم سے کہ وہ عالم جو ہے نا بڑی تعریف کر رہے ہیں المحلہ کی، بطور مثال المحلہ کیا ابن حزم رحمہ اللہ کی ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب، اور وہ اسلامی فقہ کا موضوع ہے۔ لیکن ایک طالب علم ہے جس کو ابھی عربی زبان صحیح نہیں آتی، اور جو پہلا سال ہے ابھی اس نے ہلکی پھلکی نحو صرف سیکھنی شروع کی ہے نا، اس نے یہ بات سنی کسی استاد سے، کسی شیخ سے، کسی محاضرے میں کہ المحلہ بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، جا کے المحلہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا خیال کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اول تو وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی،
اگر اس کی عربی تھوڑی بہت اس کو پختہ ہوئی، تھوڑا بہت پڑھنا شروع ہو گیا، تو وہ اس ایسی غلطیاں کرے گا، ایسی خطائیں کرے گا جو اس کے علم کو ختم کر دیں گی، بالکل سرے سے اس کو گرا دیں گی۔ طعام الکبار سم الصغار، بڑے لوگوں کا کھانا چھوٹے بچوں کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو علماء کیا بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کس راستے سے داخل ہونا ہے۔ یہ بات کتابیں ہیں، الملخص الفقی شیخ فضان کی ہے، یہ آپ فقہ میں پڑھیں۔ سید صابری کی فقہ سنہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ اس سے آغاز کریں۔ اس کے بعد جو متبوع مذاہب ہیں ان کے بعد معتمد متون ہوتے ہیں مختصر، آپ ان سے آغاز کریں، وغیرہ وغیرہ، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس طرح حدیث کے باب میں ہے کہ ایک طالب کو اربعین نووی کا نہیں پتا، بطور مثال اس کو اربعین نووی کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ جا کے کیا کہہ رہا ہے استاد سے، وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ صاحب میں جو ہے نا مسند احمد پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو یہ ساری باتیں یہ کیوں سامنے آتی ہیں؟ اس لیے سامنے آتی ہیں کہ آپ نے مطالعے کا آغاز استاد کی رہنمائی میں نہیں کیا۔ مطالعہ جو ہے تدرج کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے علم کے ساتھ، آسان کتابوں کے ساتھ بڑے علم تک جایا جاتا ہے۔ اسی طرح استاد کی رہنمائی میں مطالعے کا آغاز کرنے کا تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے کہ استاد آپ کے ذہنی اور علمی مستوی کو جانتا ہوتا ہے۔ اسی طرح استاد آپ کی دلچسپی سے بھی واقف ہوتا ہے، وہ آپ کو بہتر رہنمائی کرے گا کہ آپ کو کس موضوع پر مطالعہ کا آغاز کرنا چاہیے اور کس درجے کی کتاب آپ کے ذہنی مستوی کے مطابق ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض طلبہ ان کا تفسیر بہت عمدہ ذوق ہوتا ہے، اور یہ بات مشاہد ہے، دیکھی گئی، کہ اگر وہ قرآن مجید اور تفسیر وغیرہ پڑھنا شروع کریں اور یہ اس کو اپنا تخصص بنائے تو بہت اہم اور بہت آپ کہنے اس میں حاذق اور ماہر بن جائیں۔ لیکن چونکہ ان کو باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ میں یہ بات پاتے ہیں کہ یہ فن اور یہ علم جو ہے نا مجھے موضوع ہے مناسب، لیکن درست رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی کتاب کیونکہ پڑھنی چاہیے، تو بہت زیادہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کبھی فقہ کی طرف گئے، کبھی حدیث کی طرف گئے، کبھی نحو شروع کر دی، کبھی کیا فن شروع کر دیا، ادھر سے شروع کیا ادھر شروع، اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ اگر وہ کسی ماہر استاد جس سے وہ پڑھتے ہوتے، جو استاد ان کی دلچسپیوں سے، ان کے تخصص سے، ان کے ذہنی وسعت سے واقف ہوتا، تو ان کی بڑی عمدہ رہنمائی کر دیتا کہ یہ ابتدائی کتابیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد اس فن میں آپ کا تخصص ہو سکتا ہے، آپ کے مزاج کے موافق یہ ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس فن کی یہ کتابیں۔ اگر تفسیر پڑھنا چاہے تو تفسیر کے بارے میں اسے خطہ بنا کے دے دے استاد، ایک یعنی آپ کہہ لیں تقریبی سا خطہ، یعنی لگی بندی بات نہیں ہوتی کہ یہی کتاب پڑھنی ہے، ایسے ہٹنا نہیں، لیکن بعض تقریبی باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہ اور اس جیسی کتابیں آپ پڑھیں، پھر یہ اور اس جیسی کتابیں آپ پڑھیں۔ تو استاد جو ہے یہ بہتر رہنمائی کر لیتا ہے، استاد اپنے شاگرد کے مزاج سے، اس کی دلچسپی سے واقف ہوتا ہے، تو یہ تیسرا بڑا اہم فائدہ ہوتا ہے۔ تو گویا استاد کی رہنمائی میں مطالعے کا آغاز کرنا چاہیے۔